الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے. قیام گاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے، اور یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اور یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. جنت میں ہر نوجوان کی، ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی. خواہش پوری کرنے کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. انسان کے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، پروردگار عالم جنت میں اس کی ساری تمنائیں پوری کرے گا. لیکن دنیا جو ہے وہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ عبداللہ، دنیا میں زندگی اس طریقے پر گزارو جیسا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اور آپ نے کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بتلائی. ایک انسان ایک کارخانہ بناتا ہے، کارخانہ ایک فیکٹری بناتا ہے، ایک اس کی دکان ہوتی ہے، چھوٹی سی دکان. کوئی انسان جا کر یوں کہے کہ تیری دکان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر اس کی دکان کی جا کر برائی کرے، اس کی فیکٹری کی برائی کرے تو انسان ناراض ہو جائے گا کہ بھئی آپ کیا بات کرتے ہیں، میں نے اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، سب کچھ میرا جتنا میرے پاس سرمایہ تھا، پیسہ تھا، پونجی تھی، یہ سارا کا سارا میں نے اس مال کے پیچھے، اپنی دکان کے پیچھے لگا دیا، اور اب میری دکان کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ دکان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنا بڑا جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا. 7 بر اعظم کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. یہ خلا و فضا کے نظام کو چلانے والا، بحر و بر کو چلانے والا، مشرقین اور مغربین کو چلانے والا اتنا بڑا پروردگار اس ساری دنیا کو بنانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ یہ فرماتا ہے لو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر، جانتے ہو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو میں میرے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت اپنے بندوں کو بتاتا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے. اللہ ایک عجیب انداز سے، جیسے دنیا کچھ ہے ہی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا تو کھیل کود ہے، لیکن جب اللہ آخرت کو بتاتا ہے تو اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها. اللہ کا لہجہ پورا بدل جاتا ہے آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بلکہ اللہ پر اس جگہ پر فرماتے ہیں اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا، اور ان کے گھر میں اوپر گھر میں جانے کے لیے سیڑھیوں کو چاندی کی بناتا، اور ان کے بدن میں لوہے کی بناتا کہ کبھی ان کو بخار نہ آتا، کبھی ان کو بیماری نہ آتی.
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا، ان کے گھر کے دروازے چاندی کے بناتا، ولبيوتهم ابوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ پروردگار عالم دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کمانے کا راہ نہیں کہا، بلکہ دنیا کو دل میں جگہ مت دو۔ یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، یہ آدم کے بیٹے میں نے دنیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ بھائیو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، زندگی برائے بندگی، کہ زندگی بندگی کے واسطے ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیوے، بڑا بن کے نہ جیوے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں کھیل کود مت کر، اللہ کی نگاہ میں ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے۔ یہ بڑے بڑے مال، بڑی بڑی شاپنگ مارکیٹ، سپر مارکیٹ اور جتنے بڑے بڑے بازار ہیں، سونے چاندی کی مارکیٹیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل کود ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ یہ فرماتے میرے بندو تم کانوں سے ایک بات سن لو، یہ سارے کی ساری دنیا میں جو آپ کو نقش و نگار دکھتا ہے، ڈیکوریشن دکھتا ہے، اور دنیا کی جو زیب و زینت دکھتی ہے، یہ میری نگاہ میں کھیل کود ہے۔ پھر اللہ فرماتے وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اے میرے بندے میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا۔ اللہ نے ہر ایک انسان کی مقدر کی روزی اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایک دانہ باقی ہوگا انسان کی موت نہیں آئے گی، ایک پانی کا قطرہ باقی ہوگا انسان کی موت نہیں آئی ہوگی۔ آپ نے کسی انسان کو دنیا سے جاتے وقت کی حالت دیکھی ہوگی، جب انسان سکرات کی حالت میں ہوتا تو گھر والے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے منہ میں پانی ڈالو، زمزم کا پانی، پڑا ہوا پانی، لیکن پانی باہر آ جاتا ہے کہ اس کا مقدر کا قطرہ دنیا کا پورا ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی سانس تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز ہونے کے لیے میڈیکل سائنس جو بھی کہہ رہا ہو، لیکن جب سانس تیز ہو جاتی ہے تو قرآن جو کہتا ہے اس کی زندگی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور سانس زیادہ ہوتی ہے، تو پروردگار عالم سانس کو تیز کر لیتا ہے، اور جیسے کہ آخری سانس ہوتی ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہ مرحلہ ہر ایک کو ہونا ہے، ہر ایک کو ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طریقے پر آسمان و پروردگار کے رب کی قسم، جس طرح تمہارا آپس میں بات کرنا کتنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ مقدر کی روزی کا ملنا بھی یقینی ہے۔ اللہ مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کی روزی کو تقسیم کر دی ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، اللہ نے کسی کو مزدور بنایا، اللہ نے کسی کو تاجر بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ مالدار بھی اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہے، اور غریب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں ہے کہ بندے کا دل کا یقین کس کی طرف جا رہا ہے، بندے کا دل کا رخ کس کی طرف جا رہا ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا اور تو نے زیادہ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے نہ لگایا تو میں دو نعمتیں دوں گا، ارحت قلبک وبدنک، میں تیرے دل میں راحت کو بھر دوں گا اور تیرے جسم میں بھی راحت کو بھر دوں گا، تیرے دل میں ٹھنڈک کو پیدا کروں گا۔ آج ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے اور دل میں سکون نہیں ہے۔ آدمی کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن آدمی کے دل میں سکون نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے دنیا کی محبت کی بنیاد پر اللہ نے دلوں کا سکون نکال دیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندے ومن اغرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا اور تو نے نافرمانی کا راستہ شروع کر لیا، تو نے رب مانی کو چھوڑ دیا اور منمانی زندگی کا مقصد بنایا، اپنی دنیا کی خواہشات پر چلتا رہا، نفسانی خواہشات پر چلتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم تیری زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ جب بھائیو زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخنے کی وہ چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے کاروبار ہونے کے باوجود، بڑی بڑی جاب ہونے کے باوجود، ملکوں کے سفر کرنے کے باوجود بھی آدمی کے دل میں سکون نہیں ہوتا، آدمی کی آتما کو شانتی نہیں ہوتی کہ میں نے اور آپ نے اللہ کو بلایا ہے۔ بھائیو ایئر کنڈیشن سے آدمی کے جسم کو تو راحت ملے گی، لیکن آدمی کے دل کو راحت نہیں ملے گی۔
آدمی کے دل کی راحت الگ چیز ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اس نے یوں کہا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں چاہیے تھی، شہرت، عزت اور مال و دولت. میں نے اس کو حاصل کرنے کے میں نے بڑی قربانی دی ہے کہ مجھے دولت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے. اللہ نے عزت بھی دی، اللہ نے دولت کے انبار لگا دیے. پوری دنیا جنید سنگر کے نام سے واقف تھی، پوری دنیا اس کو جانتی تھی. ایک 3 منٹ کا صرف سانگ اور اس کا گانا پڑھنے کے لیے اس کو لاکھوں ڈالر ملا کرتے تھے. اتنی عزت اس کو، دنیا کی عزت ملی تھی. لیکن فرماتے مجھے کبھی دل میں سکون نہ ملا، کبھی میری آتما کو شانتی نہ ملی، مجھے کبھی زندگی میں چین سکون کی روٹی نہ ملی. جب میں رات کو سوتا تھا تو میں پورا بدن میرا ٹوٹتا تھا، گولیاں کھا کھا کے بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پریشان تھا کہ مال و دولت کے انبار بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور جب میں چلتا ساری دنیا کے نوجوان میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے مجھے صرف دیکھنے کے لیے. لیکن میں یوں کہتے سب پاگل ہے جو مجھے دیکھتے ہیں، میرے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے جو میرے دل کو سکون نہیں دیتی. میں نے کہا سید انور سے بات فرمائی، بھائی مجھے بہت پریشانی ہے کہ رائے گڑھ کا اجتماع ہو رہا ہے، ہمارا تاریخ جمعیت سے دامت برکات تشریف لائیں گے، مولانا کے سامنے اپنے بات کریں گے. کہ مجھے وہ لے کر مولانا کے پاس گیا اور مولانا کے سامنے پوری کارگزاری سنائی. تو مولانا صاحب نے فرمایا اس گھٹنے میں درد ہے اور علاج اس گھٹنے کا ہو رہا ہے. اس گھٹنے میں بولو، اس گھٹنے میں درد ہے اور علاج اس گھٹنے میں ہو رہا ہے. جہاں سکون ملتا ہے وہاں تم پہنچے نہیں ہو، اور جہاں سکون نہیں ملتا وہ سب نے تم نے خرید لیا ہے. سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں. جنید جمشید فرمایا کرتے تھے بس مولانا کا یہ جملہ کہ جہاں سکون ملتا ہے وہاں تم گئے نہیں ہو، اور جہاں سکون نہیں ملتا وہاں تم پہنچ چکے ہو، تو تم نے دوا الٹے گھٹنے کی لی ہے، اسے تم کو سکون مل نہیں سکتا. ایک بات ان کے دل پر لگ گئی، ایسے بنے ایسے بنے، خود تو بنے، ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے. اس سے میرے بھائیو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لانا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا، ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے دل میں راحت کو بھر دوں گا اور میں تیرے جسم میں راحت کو بھر دوں گا. اللہ نے کہا اگر تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا. آج دنیا میں لوگ نفسانی خواہشات پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا کچھ بھی بولے بس مجھے تو دنیا میں ایک VIP کی طرح زندگی گزارنی ہے. چاہے اللہ کا حکم ٹوٹے، اللہ کا نبی کا طریقہ چھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اتنا اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی جو کسی کی عبادت پر اور کسی کے نالج پر رشک نہیں فرماتے تھے، اللہ نے بہت علم دیا تھا. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے قابل ہوتے تو عمر فاروق ہوتے. تمام کے تمام نبوت کے اوصاف حضرت عمر کی زندگی میں موجود تھے. یہ نوجوان جب عشاء کی نماز پڑھتا اس کی عبادات کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رشک فرمایا کرتے تھے. اس کی عادت تھی عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، پھر عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد محترم کی خدمت میں جایا کرتا تھا. میرے بھائیوں اپنے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا حکم ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ میں ماں باپ کے احسان کو ذکر کیا ہے. ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تم میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، سفیان بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی سونا اور چاندی کے زیورات سے سجی ہوئی ہے اور آپ کی داڑھی پر ہیرے ہے. فرمایا میں نے خواب دیکھا. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا. فرمایا تو نے سچ کہا ہے، میں نے کل ہی اپنی والدہ کے پاس اپنی والدہ کے گھٹنوں کو دبایا ہے اور اپنی والدہ کے پیروں کو دبایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے فقیہ بن چکے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سفید داڑھی والے ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب اور عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. تو فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں. کہ اللہ نے میری ماں کے نیچے، میرے ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو نوجوان کا معمول تھا
عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے ابا کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک لڑکی اس کو پریشان کرتی تھی۔ جب انسان ہوتا ہے جوان ہوتا ہے جوان، تو چاروں طرف گناہوں کا ماحول تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہوں کی دعوت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اس کو پریشان کرتی، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، اندر ایمان مضبوط تھا۔ ایمان بولتے یقین اور تقوی کا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو کبھی اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی شکار کر کے اس نوجوان کو قبضے کر لیا کہ تم میرے گھر پر آؤ، تھوڑا سا میرے گھر میں پرابلم ہوا ہے۔ جیسے وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے غلط ارادے کا اظہار کیا، اس کی زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے دل میں تقوی تھا، بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے اس کو بہت اٹھانے کی کوشش کی اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور اس کی باندھی بھی آئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ تو ان دونوں نے اس کو اٹھا کر اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے ابا تو بہت پریشان تھے، میرا بیٹا کب آئے گا؟ جیسے دروازہ کھولا تو بیٹا بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ ابا نے اس کو بہت کوشش کے بعد ہوش میں لایا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے پوری کارگزاری سنائی، ابا جان راستے میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ پھر ایک کلام اللہ کی آیت نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ کہ بیٹا تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب آدمی کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ آیت پڑھتے پڑھتے اس کی روح پرواز ہو گئی، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ کتنا خدا کا خوف ہے۔ آیت پڑھتے پڑھتے اپنے ابا کے سامنے دم توڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق اس کے انتقال پر کھینچ کے مار مار کر رو رہے تھے۔ پھر فرمایا چلو اس کو جنت البقیع میں دفن۔ پھر فرمایا جب اس کا انتقال ہو چکا اپنے ابا کے سامنے، ان کے ابا نے رات کو اپنے بیٹے کو غسل دیا اور اپنے بیٹے کو کفن دیا اور رات کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز میں پوچھا، وہ نوجوان دکھتا نہیں ہے، رات کو عشاء کی نماز میں تھا، اس کے بعد دکھتا نہیں ہے۔ قبل المومنین رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا اور بقیع میں اس کو سلا بھی دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر فرمایا چلو قبرستان میں، اور آپ نے وہاں جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اور یہ فرمایا یہ نوجوان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کی قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اندر سے قبر میں سے آواز آئی بالمومنین، اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا خوف تھا میرے بھائیو، یہ اللہ کا تقوی تھا۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر تو تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا، ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے دل میں راحت کو بھر دوں گا اور تیرے جسم میں راحت کو بھر دوں گا۔ تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا، وَإِن لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، بس دنیا کے پیچھے لگتا رہا، حلال کی دنیا ملے، حرام کی دنیا ملے، سچ کی دنیا ملے یا جھوٹ کی دنیا ملے۔ میرے نبی نے فرمایا عن قریب میری امت پر زمانہ آنے والا ہے، سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا، چاہے میرا پیٹ حلال سے بھرے یا حرام سے بھرے، اور عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی، وشرفہم دینار و درہم، عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے، اللہ کے دین کی محنت نہیں بنے گی، قرآن کریم کی تلاوت عزت کی چیز نہیں بنے گی۔ جب پیسہ ہوگا وہ آدمی کا دل جائے گا، آدمی دنیا داروں کو دیکھ کر لپکے گا، پھر میرے نبی نے فرمایا ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی، وقبلتهم نساؤہم، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ عورت جو کہے گی ویسا مرد کرے گا، کہ بھائی سے بات مت کر تو بیوی کی بات کو سن کر بھائی بھائی سے ٹوٹے گا، بیوی کی بات سن کر بیٹا ماں کو گھر سے نکالے گا، اور بیوی کی بات سن کر گھر میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ میرے بھائیو، جب تقسیم شدہ راضی پر راضی نہ ہوا بلکہ کماتا رہا تو اللہ فرماتے فبعزتی وجلالی لأسلطن علیک الدنیا ترکض فیہا رکض الوحوش فی البریہ، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا اور تو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگے گا جیسا جنگلی جانور جنگلوں میں مارے بھوک کے بھاگتے ہیں، اور اتنا بھاگنے کے باوجود تجھے اتنی کی روزی ملے گی جتنے کے مقدر میں لکھی ہے۔ مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، سجدہ کرنے والے کو بھی دے گا،
نہ کرنے والے کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، اللہ غیر مسلم کو بھی دے گا، لیکن برکت والی روزی، عافیت والی روزی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا۔ برکت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے جب تم میری اطاعت کرتے ہو، جب تم میرے فرما بردار بندے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ فرضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ ولیست لبرکتی النہایا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے زمانہ قربانیوں کا، ایک ہوتا ہے زمانہ برکتوں کا۔ جب قربانی کا دور ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک برکتوں کے دہانے شروع کر لیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے۔ مقداد بن اسود یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے شہ سوار صحابی ہے۔ قضاء حاجت کرنے کے لیے گئے اور ایک ریٹ نکلا، ایک چوہا اپنے سوراخ سے نکلا، اپنے بل سے نکلا، اور ان کے سامنے ایک اشرفی رکھی، ایک دینار رکھا، سونے کا سکہ، پھر دوسرا لایا، پھر تیسرا لایا، پھر چوتھا لایا، 17 دینار اندر سے بل میں سے نکال کے ان کے سامنے رکھے۔ ایک روایت کے مطابق تھیلی کو لے کر آیا، خالی تھیلی، اب کچھ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو بیلوں سے پیسے ملتے تھے۔ کہاں سے ملتے تھے؟ بیلوں سے، اور ہمارے سارے کے سارے پیسے بیلوں میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مہینہ پورا نہیں ہوتا بل چالو، لائٹ بل، یہ بل، صحابہ کرام کو اللہ روزی بلوں سے دیتا تھا، اور آج ہمارا مہینہ پورا نہیں ہوتا اور ہمارا سارا کا ساری کمائی، ساری کی ساری آمدنی بلوں میں جا رہی ہے۔ انشورنس بل، لائٹ بل، بچوں کی فیس کا بل ہمارا بھرنا پڑتا ہے۔ ایمان و تقوی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر یہ بستی والے، ایک گاؤں والے اگر محنت کر کے صرف زندگی میں 2 باتیں پیدا کر لے، ایک ایمان پیدا کر لے اور ایک تقوی پیدا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے جب زندگی میں صرف 2 باتیں ہوگی، ایک ایمان ہوگا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ میرے نوجوانوں، دل میں خدا کا ڈر پیدا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے رائے کے دانے کے برابر، یا گناہ کرے رائے کے دانے کے برابر، آسمان کے کنارے پر کرے یا پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا زمین کے تہ خانوں میں کوئی نیکی کرے، کوئی گناہ کرے، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ یأت بها اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے کھولے گا، راتوں کا سسکنا اور راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونا اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کو موبائل کا دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب اپنے بندے کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میرے بندے تجھے پتہ نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ میرا اللہ چاہتا تو آنکھوں سے نابینا کر سکتا تھا۔ یہ روشنی دینے والا رب العالمین ہے، روشنی کو سلب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پروردگار عالم آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ میرے بندے تو کہاں دیکھتا ہے، تیری نظر کہاں جا رہی ہے، اور تو دیکھنے کے بعد تیرے سینے میں کیا گناہوں کی خواہش ابھرتی ہیں، سب کچھ مجھے پتا ہے، سب کچھ مجھے پتا ہے۔ لیکن میرے بندے، اگر تو نے غلط دیکھنے کے بعد اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا، فوراً جھکا لیا، تو میں تجھے ایمان کی حلاوت عطا فرماؤں گا، نماز کے پڑھنے کا تجھے مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تیرے آنکھوں میں آنسو بہیں گے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے تیری زبان میٹھی ہو جائے گی، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں لے لے۔ اس سے میرے بھائیو، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم دل میں اللہ کے ڈر کو پیدا کریں۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، اگر تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے۔ فرمایا ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرے۔ تو فرمایا جب کوئی نوجوان رات کو بستروں پر گناہ کرتا ہے، رات کو خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ کوئی نہیں دیکھتا، دروازے چاروں طرف بند ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی بستروں پر گناہ کرتا ہے، جب صبح میں اٹھتا ہے، پروردگار عالم اس بستی کے علماء کے دلوں میں اور اللہ والوں کے دل میں اللہ پاک اس کے نفرت کو ڈال دیتا ہے، مجمع اس سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ اس نے کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی ہے،
لیکن اس کو دیکھتے ہی لوگوں کے دل میں نفرت کا بیج ہو جاتا ہے. یہ راتوں کے خلوتوں کے گناہ ہے. اور ایک روایت میں ہے جو انسان خلوتوں کے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، راتوں کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے، موت کے وقت زبان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے. اس سے میرے بھائیو اپنی خلوت پاک کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ سفر کر لگے ہیں. ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا. سامنے ایک عورت بیٹھی بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، تنور میں روٹی پکا رہی تھی. اس کا چھوٹا سا بیٹا پاس میں تھا. وہ بیٹا آگ کے قریب ہو رہا ہے. وہ ماں اٹھتی، عورت اٹھتی اور اپنے بیٹے کو آگ سے دور کرتی، کہیں میرا بیٹا آگ میں جل نہ جائے اور آگ کے انگارے میرے بیٹے کے جسم پر نہ پڑے. دوبارہ لڑکا واپس آتا، پھر کھڑی ہوتی اور اپنے بیٹے کو دور کرتی. اس طریقے پر کرتی کرتی جب روٹی مکمل پک گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا بیٹا ہے، میں روٹی پکا رہی تھی، میرا بیٹا آگ کی طرف آ رہا تھا، میں کتنی مرتبہ اٹھی اور اپنے بیٹے کو آگ سے بچا رہی تھی. ماں ہونے کے ناطے میرے دل میں اپنے بیٹے کی کتنی محبت ہے. یہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا. اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں آگ میں ڈالے گا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سر کو نیچا دے کر آپ ہچکیاں لے کر رونے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا. میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا. اگر دو زندگی میں گناہ ہیں، ایک تو گناہوں پر اصرار کرتا ہو، گناہ کی عادت پڑ چکی ہو، نمبر تو رات کی خلوت اس کی ناپاک ہو چکی ہو، اللہ دو انسانوں کو ضرور جہنم میں ڈالے گا. اس کے علاوہ میرا اللہ کسی کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اسے میرے بھائیو اپنی خلوت پاک کرو. ہم جوان ہیں، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہماری زندگی لگی ہوگی تو نوجوان راتوں کو بستروں پر تڑپے گا، اللہ کے سامنے روئے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہا گئے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، جو بستر سے جفا کرتے ہیں، اللہ سے وفا کرتے ہیں، گرم گرم بستروں سے اٹھ جاتے ہیں راتوں کے اندھیروں میں اور گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کو مناتے ہیں. وہ جوانی اللہ کو کتنی پسند آتی ہوگی. میرا اللہ کل پوچھے گا میرے بندے ان شبابی فیما ابلاہ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا. ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جوان تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ جوان تھے. اپنی جوانی کے جذبات کو دین کی محنت میں لگایا اور اپنی جوانی کے جذبات کو اللہ کے دین کے مصارف پر لگایا. اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کے پیچھے آپ نے محنتیں کی اور آپ نے قربانی دی. اور آپ نے نوجوان صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن زبیر، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مصعب بن عمیر، یہ نوجوان ینگ صحابہ تھے. بعد میں جا کر بڑے بڑے صحابہ بنے اور بڑے بڑے انسان بنے کہ دنیا کے انسانوں نے ان سے بہت بڑا علم حاصل کیا. یہ کب تھا؟ انہیں اپنا بچپنا اللہ کے نبی کی صحبت میں گزارا اور اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو لگایا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا. جب میرے اندر کا ایمان جب مضبوط بن جاتا ہے، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا. ایک نوجوان صحابی، بالکل ینگ لڑکے، ینگ صحابی نوجوان اس آیت کو سننے کے بعد گھر پر گئے. دخلت خشیت النار، ان کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر پیدا ہو چکا. گھر میں جا کر کھانا چھوڑ دیا، ترک الطعام، کھانا بھی چھوڑ دیا، ترک النوم، سونا بھی چھوڑ دیا اور گھر میں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ نوجوان صحابی دکھتے نہیں ہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کی حالت عجیب ہو چکی ہے. وہ نوجوان گھر میں سجدے میں تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، چلو ان کے گھر اس بچے کی عیادت کے لیے. جب میرے آقا اس نوجوان کے گھر پر گئے ہیں، اس نوجوان نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں. فقام، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. واعتنقہ، میرے نبی سے معانقہ کیا. وخر میتا، اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا. آپ نے فرمایا، جہدوا صاحبکم، اے نوجوان ساتھی کی تجزیہ و تکفین کرو،
اس کے جنازے کی تیاری کرو، جہنم کے تذکیرے کے سننے کے بعد اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی کے زمانے کے نوجوان تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان تھا اور جن کے دلوں میں تقوی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، میرے نبی نے فرمایا علی تم خوش ہو جاؤ، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ ہزاروں بار جنت کی بشر حضرت علی کو مل چکی ہے۔ ان کے اسٹوڈنٹ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں رأیت علیًا، میں نے علی مرتضی کو دیکھا، قد ارخى اللیل صدولہ وغارت نجومہ یمیر فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یتململ کتململ السلیم یبکی بکاء الحزین۔ میں نے علی مرتضی کو دیکھا، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ستارے آسمان پر طلوع ہو چکے ہیں۔ حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے، نوجوان ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر رو رہے ہیں، یتململ کتململ السلیم، جس طریقے پر سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہماری تکلیف کے روتا ہے، یبکی بکاء الحزین، اس طریقے پر غمگین ہیں جس طرح غم کا مارا ہوا انسان مارے غم کے روتا ہے۔ پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا ہیہات تم مجھ سے دور ہو جا، غر غیری تو میرا علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت کی ثلاثا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، مجلس کی حقیر و خطر کی یسیر۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کے فرمایا آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارے۔ جوان انسان گناہ ہو جاتا ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ ایمان جب اندر بن جاتا ہے، ایمان کتنا گناہوں کا ماحول کیوں نہ ہو، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ ایمان کو بنانے کے لیے دعوت کی محنت ہے، ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے اور ایمان تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے۔ یہ ایمان نوجوان صحابہ کی زندگیوں میں تھا کہ وہ نوجوان صحابہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے، صحابہ کے بچے امت کے غم میں روتے تھے، ان کی زندگیوں میں تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تھا۔ میرے بھائیو، یہ کبھی مت سوچتا میری موت بعد میں آئے گی، انسان اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، زندگی کو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے عمر دی ہے، یہ جوانی، ابھی آپ کا خون گرم ہے، ابھی آپ جوان ہو۔ اس بوڑھے کو جا کر پوچھو سجدہ کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، رکوع میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، اصل تو اللہ کی نگاہ میں جوانی کی عبادت ہے۔ ہماری جوانی اللہ کے راستے میں لگے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے اللہ کا دین دنیا میں پہنچاوے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے بالکل نوجوان صحابی، 32 ایئرس ہیں، 31-32 سال کے نوجوان صحابی ہیں اور حبشہ ایتھوپیا زندگی گزاری۔ ہجرت کر کے جب خیبر کے موقع پر پہنچے ہیں، میرے نبی نے ان سے معانقہ کیا، پھر فرمایا اے جعفر، آج مجھے خوشی ہے، پتہ نہیں تیرے آنے کی خوشی ہے کہ خیبر کے فتح کی خوشی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 31 سال کی عمر میں ان کو غزوہ موتا میں بھیجا ہے۔ میں ان کی قبر کو دیکھ کر آیا ہوں۔ 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے گھر میں تھے، عبداللہ 6 سال کا، اون 4 سال کا، محمد 2 سال کا، اسبا بنت عمیس ان کی گھر والی 21 سال کی نوجوان بیوی گھر پر تھی، اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ میرے نبی نے مسجد نبی میں پورا منظر دیکھا کہ جعفر طیار کا دانا ہاتھ بھی کٹا، بایاں ہاتھ بھی کٹا اور جعفر طیار نے موتا کی زمین کو اپنے خون سے لال کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا منظر دیکھا، آپ ان کے گھر پر پہنچے، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے تھے اور اسما بنت عمیس آٹا گوند کر روٹیاں پکا رہی تھی۔ آپ ان 3 بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کے فرمایا اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اے جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اسما بنت عمیس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ میرے بیٹوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو فوراً کہا یا رسول اللہ کیف حال جعفر،
کئی فحال جعفر، جعفر کی واپسی کب ہے؟ جعفر کے بچے جعفر کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اسما اسبری واحتسبی، یہ اسما تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا۔ میرے بھائیو، کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ یہ اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے پیچھے بڑا خون گرا ہے۔ کتنی جوان عورتوں نے اپنی جوانیاں دیواروں کے ساتھ گزاری ہے، کتنے معصوم بچے اپنے ابو کے بغیر زندگی کے دن کاٹے ہیں، تب جا کر میرے اور آپ کے پاس اللہ کا دین آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب بدر میں گئے ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ چچک کی بیماری مبتلا ہے، آپ جب واپس آئے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں تھے، رقیہ کا انتقال بدر میں ہو چکا تھا، آپ جب واپس آئے تو آپ کی بیٹی رقیہ کو دفن کیا جا چکا ہے، اور عثمان ذی النورین اپنی بیوی پر، اور جو عثمان کی بیگم تھی، میرے نبی کی پیاری بیٹی تھی، عثمان مٹی ڈال رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر پر پہنچے۔ یہ دین بھائیو قربانی مانگتا ہے، اللہ کو پیاری ہے قربانی، فرشتوں کو نہیں ملتا یہ جذبہ انسانی، نصیبہ ساتھ دیتا ہے وہی دیتے ہیں قربانی، اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ قربانی لیں گے پھر ہدایت دیں گے۔ جیسے میرے جوانوں، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارو، کبھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، موبائل نے ہمارے دل کے ایمان کو ختم کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے، اگر دعوت کی محنت سے ہماری ٹچ ہوگی، کتنے نوجوان راتوں کو رونے پر مجبور ہو گئے، کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا، اور کتنے نوجوان اللہ کے سامنے تڑپنے والے بن گئے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت نے جوانوں کی زندگیوں کو پلٹ دی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے، ماں باپ کے فرما بردار بن کے زندگی کے دنوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اسے میرے بھائیو، ہم اللہ کے راستے میں وقت کو لگاوے، ہم پڑھ رہے ہیں، اچھی کالج میں پڑھے، اچھے ماحول میں پڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس وقت ہو ہم اللہ کے راستے میں میرے بھائی وقت لگانے کی کوشش کریں۔ ابھی 1 تاریخ کو ہمارے ہلکے کیمپ کی انشاءاللہ جماعت چلے کی بننے والی ہے، رمضان کے 10 دن پہلے ہماری جماعت کی واپسی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش ہے، ماشاءاللہ وقت تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، وقت تو نکالنا پڑتا ہے، بات کو دل پر لینی پڑتی ہے۔ حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے، میں 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک بات تو میں یہ چاہتا ہوں ہماری جماعت قریہ در قریہ، اقلیم در اقلیم، گاؤں در گاؤں ہماری جماعت دیوانہ وار گم رہی ہو اور اللہ کے کلمے کو بلند کر رہی ہو، اور دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کے تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو۔ اس سے میرے بھائیو ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، ابھی تو ہمیں شہید نہیں ہونا، صرف اللہ کے راستے میں ہمیں چلے میں جانا ہے، 4 مہینوں میں جانا ہے۔ کتنی جماعتیں، ابھی بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا، رائے بن کا اجتماع ہوا، ہزاروں جماعتیں سال کی 7 مہینوں کی افریقہ کے جنگلات میں، ملیشیا، انڈونیشیا میں اور دنیا کے ممالک میں ہماری جماعتیں کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ میرے بھائیو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ یہ کام میرے بھائیو چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہے۔ جیسے میں ہمت کر کے بتاؤ، ماشاءاللہ 1 تاریخ کو جماعت جا رہی ہے، صرف 1 ویک باقی ہے، تھوڑا آپ کو دل پر بوجھ بھی ہوگا، لیکن نکلو گے انشاءاللہ، اللہ دلوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اب اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرے بھائی ساتھی، ہمت کرو ساتھی، ماشاءاللہ کہ میں انشاءاللہ 1 تاریخ کو اللہ کے راستے میں چلے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے مرد مجاہد جو پہل کرے؟ اللہ کی ذات پر یقین کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلوں گے، بہت دل کو سکون ملے گا، ہمارا ایمان مضبوط بنے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور محبت بڑھے گی۔ ہمت کرے ساتھی، بولو بھائی، دل میں تو آ رہا ہے جانا ہے، کس کو آ رہا ہے؟ سب کو آ رہا ہے دل میں جانا، ارادے کرو، ہمت کرو، ماشاءاللہ ہمت کر کے بتاؤ۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آپ کے گشت میں جمع ہوا ہے، بڑی بات ہے، اس میں صرف 12-13 ساتھی ہو جائے، ایک جماعت بن جائے، نقد بس یہ نقد جماعت کے بننے پر خدا کی مدد بھی نقد ملے گی۔ آدمی اپنی دنیا کے لیے آدمی ملکوں کے سفر کرتا ہے، نہ معلوم کہاں سے کہاں دنیا میں جاتا ہے، دنیا کے لیے اللہ کے دین کی نسبت پر اپنے ملک میں جانا ہے 40 دن کے لیے،
جو ہمت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. کون پہل کرتا ہے بھائی؟ پہل کرے اللہ سے مانگے. جی لڑکی کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آسان کرے. لوگوں ابو بکر بھائی کے بیٹا مشتاق کا ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. جی اور بتاؤ ساتھی. ہمت کرے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کا داعی بنے، دیندار بنے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں. بوڑھے بھی بولے جوان بھی بولے آپ کی جاب ہوگی، آپ کی ملازمت ہوگی، آپ کی دکان پر نوکری ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن جانا ہے. جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کام دے گا. عبدالرحیم صاحب جی بولو بھائی. ابھی تو ابھی کی تشکیل ہے بھائی، بعد رمضان کی نہیں. پہلی تاریخ سے بولو کون تیار. بعد رمضان تو انشاءاللہ جماعت بنے گی. یہاں تو جماعتیں بنتی ہے کیمپ میں سے تو نقد جماعت ماشاء اللہ. پہلی تاریخ کو جماعت. یہاں تو سب ساتھی جانے والے ساتھی بیٹھے ہیں. اچھا مولوی صاحب ماحول تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اتنا مبارک ماحول ماشاء اللہ. کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ دیندار ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. اس مسجد میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں. ہر لائن کے لوگ آپ کو اس مسجد میں ملیں گے. اور نام بھی الفلاح ہے. الفلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح. کیا مطلب؟ ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں. قد افلح المؤمنون. تمام کے تمام مومنین کامیاب ہو گئے. کرے ہمت ماشاء اللہ. زبردستی نہیں کرتے آپ پر. ہاں ترغیب کی بات ہے بھائی. جس کے دل میں ارادہ ہو بسم اللہ کرے انشاءاللہ. گھر جا کے مشورہ کریں، ارادے کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کسی کے دل میں ارادہ ہو رہا ہے لیکن گھر پوچھنے کا باقی. ابھی ارادہ کریں. ہمارے کام میں پہلے عزم ہے پھر نظم ہے. پہلے پختہ ارادہ کرو، گھر جا کے مشورہ کرو. کاروبار کے لیے مشورہ کرتے ہو؟ صبح جاب پر جانے کا مشورہ کسی ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا مشورہ. آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. میرے بال بچوں کو کھلانا ہے پلانا ہے، میرے ماں باپ ہیں ان کو کھلانا پلانا ہے. اور حلال روزی کی تلاش میں جانا فرض بھی ہے، بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے. تو آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہماری ذمہ داری دین کی محنت کی ہے. ٹھیک ہے سر. اس کی فکر کرو گے بھائی. کون کون فکر کرے گا؟ کیا فکر کرو گے؟ تاکہ دین کی فکر کرو گے انشاءاللہ. ہاں سب فکر کرو ماشاءاللہ کہ ہماری بستی میں جماعتیں اللہ کے راستے میں. کوئی فرد ہماری بستی کے باقی نہ رہے جس کا وقت اللہ کے راستے میں نہ لگے. اس کے برکات ہی کچھ عجیب ہے. اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے. وقت لگانے کے بعد جو فضا بنتی ہے، جو ماحول بنتا ہے اور جو اللہ کی برکتیں اترتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. جن علاقوں میں جن ملکوں میں کام ہے اور ایک کام حرکت میں ہے، وہاں کی فضا دیکھو کتنی پاکیزہ ہے، وہاں کا معاشرہ کتنا نیک ہے اور وہاں کی روحانیت کتنی مضبوط ہے. فکر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ کے راستے 15 شعبان سے کون تیار ہے؟ 15 شعبان سے، رمضان کے پہلے 15 شعبان سے جماعت ہر جگہ سے نکلے گی اللہ کے راستے میں. وہاں سے بولو کون تیار ہے؟ 15 شعبان. اب تھوڑا پیچھے گیا میں. پہلی تاریخ کو بھی جماعت جائے گی، 15 شعبان کو بھی جائے گی، رمضان کے بعد بھی جائے گی. تو ہمارے پاس صرف چھوٹے نہیں کتنے مکان ہیں ہمارے پاس. تو جماعتیں بنتی رہے گی انشاءاللہ. بولو 15 شعبان سے کون تیار؟ اسٹوڈنٹ کے ویکیشن بھی ہو جائے گا. کرے ہمت. بچوں کا ویکیشن رمضان کے اندر ہوگا. 15 شعبان سے بولو کون تیار ہے؟ اس کے لیے محنت کا نظام بناؤ گے؟ تیار ہو انشاءاللہ. اللہ کرو آسان کرے ماشاءاللہ. آپ کی ہلکی ہلکی تشکیل ہے. ہم زیادہ آپ کو مجبور نہیں کریں گے. ہے بات سمجھ میں؟ ہلکی 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 بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک موسلادھار بارش ہوگی اور ایک ہلکی ہلکی ہوگی. ہلکی ہلکی بارش دلوں پر جلدی پہنچتی ہے، وہ اثر کرے گی. آپ اپنے خود سے ارادے سے جاؤ، زبردستی نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بولو کون ارادہ، کس کا ارادہ 15 شعبان سے کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں 15 شعبان سے جماعت میں نکلوں گا؟
اچھا یہ آج کون سا دن ہے؟ میرا سے نا سیٹرڈے سنڈے اور منڈے 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں یہاں سے نقد نکل، اس کے بولو کون تیار ہے 3 دن کے لیے نقد جماعت؟ ان کا لکھو ماشاء اللہ، اتنی نقد جماعت آپ کو 3 دن کی ہمیں کو دینی پڑے گی، اور آپ کو انشاءاللہ شہر کا ہی روک دیں گے چونکہ ہمارے یہاں جوڑ ہے، تو جوڑ کی پوری محنت ہو جائے گی کہ 3 دن کے اندر انشاءاللہ۔ بولو کون کون تیار ہے؟ دیکھو ان کا نام لکھو، ڈاکٹر صاحب کا لکھو، دانش بھائی ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا؟ سلیم بھائی ماشاء اللہ، اور بولو ساتھی ابو بکر بھائی، اللہ قبول کرے ماشاء اللہ۔ یہ 3 دن حاجی صاحب کا لکھو، ادریس بھائی بھی تیار ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ بولو اور ساتھی بتاؤ، یہ ہمارے نوجوان ساتھی بولے صرف 3 دن کی چھٹی، اتوار کو تو آپ کی چھٹی ہی ہے۔ کہا عتیق بھائی ماشاء اللہ، عتیق بھائی اللہ قبول کرے۔ اور بولو ساتھی اٹھو ہی تو اٹھنے کا وقت ہے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ ہمیں تو اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کھڑا ہونا ہے۔ صرف 3 دن تھریڈی بولتے ہیں، تھریڈی 3 دن کے لیے صرف اللہ کے راستے میں۔ افریقہ میں بولتے ہیں سکوٹاٹو، کیا بولتے ہیں 3 دن کو؟ سکوٹاٹو۔ کون تیار ہے؟ افضل ہے ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ اور بولو ماشاء اللہ، ہمارے علاقے میں جوڑ ہے تو جوڑ کامیاب ہو جائے گا، آپ کی جماعت چلے گی، پوری بستی میں ملاقاتیں ہوگی ماشاء اللہ 3 دن کی جماعت کی برکت سے۔ کون سہیل بھائی کا نام لکھاؤ، سہیل بھائی ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے جی۔ اور بھائی آپ کی تسکین بہت ہلکی ہلکی، صرف 3 دن، اللہ کے راستے کا 1 دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا، شام نکل جانا دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ بہت بڑے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے، آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنا وقت دے۔ اور کون تیار 3 دن کے لیے؟ سنیچر ہمارے دیکھو رفیق بھائی ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ سنیچر اتوار پیر کو جانا ہے، یہ اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے۔ اب وقت لگاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی ضرورت ہے۔ الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام پھٹے پرانے، نماز ٹوٹ گئی، ہا کی جگہ ہا پڑا تو۔ قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈوگ، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل۔ ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے۔ وہ یوں پڑھے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 کتے نہیں بنائے، نماز گئی۔ پتہ ہے قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج۔ اللہ درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو رحمت کا معنی ہوگا، اور امت کی طرف ہوگی تو درود کا معنی ہوگا۔ کوئی صوت کی جگہ پر سین پڑے اللہم صلی علی محمد تو معنی کیا ہوگا؟ پوچھو مولانا عبدالرحیم صاحب کو، مجھے ترجمہ کرتے ڈر لگتا ہے۔ یہ اللہ تو اپنے نبی پر تلوار کھینچ، خالی دونوں کا اسپیلنگ ایسا آئے گا، لیکن عربی زبان ہے، فرق ہے، صوت کا معنی الگ ہے، سین کا معنی الگ ہے۔ کتنا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہم صلی پڑھتے ہیں ہم تو، یہ پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں قرآن سیکھو، اور اتنا قرآن کریم کا سیکھنا ضروری ہے جتنا نماز پڑھا جاتا ہے، یہ تو فرض ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو صحیح کیا اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے بھائی، کن کن لوگوں نے 3 دن میں نام لکھا ہے؟ ہاتھ اونچا کرو ماشاءاللہ، خالی 1 2 3 4 5، اب نیچا کر لیا کسی نے؟ گننے لگا تو 6 7 8 9 اور 10 ساتھی ہیں، 10 ساتھی ماشاءاللہ۔ اور لکھا وہ 13 ساتھی کی جماعت بن جائے، 3 اور نام آ جائے 3 دن کے لیے، اور اس کو نکلنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو جوڑ ہے پروفیشنل جوڑ، یہ جوڑ کی بہت مضبوط محنت ہو جائے گی، کیونکہ جماعت کے بغیر کام نہیں ہوگے گا۔ منصور بھائی کیا بولتے ہیں؟ منصور بھائی اس میں لگا 3 دن میں کیا ہے؟ دیکھو منصور بھائی کا لکھو، جائیں گے وہ انشاءاللہ، منصور بھائی جائیں گے۔
چلے گا؟ تیرے ابا کا نام لکھا پکا لکھنا، بڑے حروف سے لکھنا. اور کون تیار ہے؟ شوکت بھائی دیکھو، شوکت بھائی کا لکھنا 3 دن کے لیے، اللہ آسان کرے. ربانی لہر چل رہی ہے، گوتا لگا تو پار ہو جاؤ گے. اس میں سوچنے کا نہیں ہوتا، سوچو مت کبھی. اللہ کے راستے کی تشکیل میں کبھی سوچنے کا نہیں، چلے جانے کا. بہت بڑی منزل پاؤ گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھی اپنے دوستوں کو تیار کرے، اپنے ساتھیوں کو تیار کرے کہ بھائی 3 دن کی جماعت ہماری ایک کی جگہ پر ہماری 2 بن جائے ماشاءاللہ. اور یہ وقت بہت اچھا موقع ہے، وقت لگ جائے گا، ہمارا وقت قیمتی بنے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. دیکھو ہماری جماعت آپ کی مسجد میں یہاں ہے، ہمارے حلقے میں ہے، بہت سارے مسلمان ہمارے اطراف میں ہیں. خواص کا مجمع بھی ہے، پروفیشنل مجمع بھی ہے، اہل علم حضرات بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کا طبقہ بھی ہے، تاجر بھی ہے، نوکری کرنے والے ملازم بھی ہیں. ہر طرح کے لوگ ہمارے مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں. ہم ملاقاتیں کرائیں. آپ آدھا گھنٹہ دیں گے ان کی زندگی بن جائے گی، آپ 1 گھنٹہ دیں گے ان کی زندگی بن جائے گی. آپ کا آدھا گھنٹہ نہ معلوم کہاں سے کہاں ہوگا. تو بھائی کون محنت کرانے کے لیے تیار ہے؟ بولو سب تیار ہو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا اکثر نوجوان بیٹھے رب العالمین، ان کی جوانی کی پوری حفاظت فرما. ان کی جوانی کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جائز مقاصد حسنہ کو میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. یا اللہ ان کے جوانی کے جذبات کو دین کی محنت میں لگانے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ اس پورے علاقے کو قبول فرما. اس حلقے میں خوب ترقی عطا فرما. 4 مہینوں کی بیرون کی جماعتوں کا نکلنا آسان فرما. ہمارے پورے شہر کو قبول فرما. اس پورے شہر کو قبول فرما. تیرا نبی کا لایا ہوا دین عالم کے چپے چپے میں پہنچ جاوے. اس کے لیے اللہ اس شہر کو ہم سب کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ اس امت کی پوری مغفرت فرما. آج کے ہمارے گشتوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. ان ساتھیوں کے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے گئے 4 مہینوں کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، یا اللہ تو ان کے عزائم کو مضبوط فرما. ان کی قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما کر عالم میں ہدایت کو عام فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تیرا نبی محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صدقہ توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.